बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम कुछ खुसूसियात पे बात करेंगे और कुछ उन उमूर के ऊपर बात की जाएगी जिस पे प्रोपेगेंडा बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुड्डे लाइन लगाने की भी कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब मुतासरा जो इमदाद है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान लगाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कल टेलीथॉन मुहिम चलाई, जिसके नतीजे में 5 अरब रुपए की खतीर रकम की इमदाद का दावा किया गया, जिस पे सुबह से लेकर अब तक लोगों ने बातें की हैं। हम आज के व्लॉग में ये बताएंगे कि लोगों को मुश्किलात क्या पेश रहीं, यानी जो लोग सैलाब मुतासरा अफराद की मदद करना चाहते थे, उन्होंने जो अपने फ़ंड भेजना चाहे, किन वजूहात की बुनियाद पर अपने फ़ंड नहीं भेज सके, जिन्होंने कल वादा भी कर दिया था। उसके बाद दूसरी हम बात करेंगे मरीम नवाज़, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं। उन्होंने दौरा किया जनूबी पंजाब का और एक बूढ़ी माँ को गले लगाया, तस्वीर बनवाई। वो जब वापस आ गई तो उस बूढ़ी माँ के तासुरात क्या थे। उस बूढ़ी माँ ने जो वहाँ के सहाफ़ी जो कवरेज कर रहे थे उनके सामने अपनी रुदाद क्या बयान की। तीसरी हम बात करेंगे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के दौरा सिंध के हवाले से, जो वहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए थे जिसका उन्होंने दौरा किया, वहाँ पर लोगों की राय क्या थी। चौथी हम बात ये करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त जो वज़ीर ख़जाना है मिफ्ताह इस्माइल साहब, उन्होंने IMF के साथ जो डील की है उस डील का नतीजा क्या रहेगा। डॉक्टर शहबाज गिल के केस के हवाले से भी बात की जाएगी। तो बात का आगाज़ करते हैं चेयरमैन PTI के टेलीथॉन मुहिम के हवाले से। नाज़रीन, टेलीथॉन मुहिम चली, बराह रास्त नशरियाती जो पाबंदी लगी थी वो भी हटी, लोग जौक दर जौक उसमें शरीक हुए और लोगों ने ऐलानात करने शुरू किए, जिसमें बड़े बड़े सहाफ़ी भी थे। उन्होंने भी ऐलानात किए कि हम इतनी रकम जो है सैलाब मुतासरा अफराद के लिए वक्फ़ करते हैं। तो मजमूई तौर पे 5 अरब रुपए की रकम जमा हुई, जिसका वादा किया गया लोगों की तरफ से। चेयरमैन PTI ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने 5 अरब के जो फिगर के आगे ये लिख दिया प्लजेस, जिस पे सुबह से लेके अब तक लोगों ने ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया है। लोग ये कह रहे थे कि आप 2 घंटे और चला लेते कैंपेन तो हो सकता है पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाता। फिर कुछ लोग ये राय रखते हैं कि ऐलानात तो होते रहते हैं, ये इसका बनेगा क्या। फिर लोग ये कहते हैं कि जो रकम आई है इसकी शफाफियत हम तक पहुंचाएं, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कितने पैसा इकट्ठा किया और किन ज़राए के ज़रिए किया और कहाँ तक उसको खर्च किया गया। यानी आप ये देखिए कि एक तरफ लोग जो है हुब्बुल वतनी के तहत, हुब्बुल इंसानियत के तहत, हुकूकुल इबाद के तहत लोगों की मदद करना चाहते हैं और आप उस पर भी सवालिया निशान बना के अपने सियासी मफादात को बुलंद रखते हैं और लोगों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। कल जो मसाइल लोगों को दरपेश आए, पहली बात तो ये थी कि जो लोग फ़ोन करना चाहते थे, तकरीबन 80 के करीब फ़ोन कॉल लाइन्स थी जो दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो फ़ोन करते रहे उन्हें मुश्किलात का सामना रहा, नंबर्स नहीं मिल सके। दूसरी बात ये कि लोग जो बहुत ज़्यादा, जो आप सब ये जानते होंगे कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो अपने कार्ड के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं, यानी क्रेडिट और डेबिट कार्ड के ज़रिए वो रकम मुंतकिल करते हैं। तो कल के दिन ये देखने में आया कि जिसने भी बैरून मुल्क से पाकिस्तान में रकम मुंतकिल करना चाहिए है, 80% लोगों को क्रेडिट कार्ड की बंदिश का सामना करना पड़ा है। यानी क्रेडिट कार्ड से वो जो पैसे पाकिस्तान हुकूमत पंजाब के बैंक अकाउंट में या हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के बैंक अकाउंट में भिजवाना चाहते थे, उनकी वो ट्रांजैक्शन ही नहीं हो सकी। 1-2 लोगों को ये शायबा हुआ कि शायद हमारा अकाउंट बंद हो चुका है। कुछ लोगों की राय ये थी कि शायद हमारे अकाउंट में पैसे नहीं हैं। कुछ लोगों की राय ये थी कि ऑनलाइन कोई टेक्निकल मसला दरपेश आ सकता है जिसकी वजह से ही नहीं हुआ। लेकिन फिर 80% लोगों के बयानात ऐसे सामने आना शुरू हुए कि जिनसे ये तासुर उभरा है कि कहीं ना कहीं पर किसी तरफ से कोई रुकावट ज़रूर हायल की गई है, जिसकी वजह से लोग जो है वो अपना पैसा इन बैंक अकाउंट्स में नहीं भिजवा सकते। और फिर एलिगेशन एक ये लगाया जाएगा कि सिर्फ दावे किए जाते हैं, अपनी पॉलिटिकल कैंपेन चलाई जाती है, लोगों का दर्द नहीं रखा जाता और एक एंटरटेनमेंट फराहम करने के बाद आप ये ऐलान कर देते हैं कि हमने इतनी बड़ी खतीर रकम इकट्ठी कर ली है। यानी हम कौन सी कौम है, हम पैगाम क्या देते हैं। यानी एक शख्स जो है वो मदद करना चाहता है, उस शख्स की जो इस वक्त मुतासिरा है, उस शख्स की जिसका मालो असबाब लुट चुका है, उस शख्स की जिसके पास अशियाए खोरनोश की कमी है, उस शख्स की जो पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसको हम उसकी इमदाद करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे 2 फ़िरके हैं। एक है पॉलिटिकल फ़िरका
جو یہ بات کرتا ہے کہ نہیں حکومت کو سپورٹ کرو اور دوسرا فرقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اپوزیشن کو سپورٹ کرو. اس کے ساتھ ساتھ پھر مسلکی فرقے بھی ہیں. ہم نے بارہا ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں ایک شخص، ایک امام، ایک مفتی یہ بات کر رہا ہے کہ اگر آپ نے امداد کرنی ہے تو اس کی بھی کر سکتے ہیں، اس کی بھی کر سکتے ہیں، اس مسلک کی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس مسلک کی آپ امداد نہیں کر سکتے. یعنی ہم اب بھی آفت زدہ ماحول کے اندر بھی مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں. دو طرفہ جو یہاں پہ کمپینز چلتی ہیں اس سے تاثر بہت غلط جاتا ہے. آپ اپنی پولیٹیکل کمپین چلا لیتے ہیں لیکن عوام کے ذہن میں ایک ایسے ناسور کو بھر دیا جاتا ہے جس کے اثرات جو ہیں سب کو بھگتنا پڑیں گے. آپ نہیں بھگتیں گے تو آپ کی آل اولاد بھگتے گی. اگر وہ نہیں بھگتتی تو پورا پاکستان بھگتے گا کہ جس کا بین الاقوامی سطح کے اوپر تشخص کو پامال کیا جا رہا ہے اور جس کے تشخص کو آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا. ہم کون سی قوم ہے؟ پاکستان میں پیسہ آنا ہے، پاکستانیوں نے بھیجنا ہے، پاکستان کے لوگوں کی امداد کرنی ہے. پاکستان مشکل کا شکار ہے تو اسے اس حالات سے نکالنا ہے. لوگ امداد کرنا چاہتے ہیں اور آپ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ راہ میں روڑے اٹکائے جائیں کہ یہ امداد جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کو موصول نہ ہو. اگر موصول ہو تو یہ ادھر موصول نہ ہو. اس کے مد مقابل پاکستان تحریک انصاف کے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی ایک رہنما نے یہ بیان دیا تھا اوورسیز پاکستانیوں کو کہ آپ نے اپنی امداد بھیجنی ہے تو ان کو مت بھیجیے گا، ان کے اوپر ریلائی مت کیجیے گا. وہ وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی. یعنی یہ ہے ہمارے ہاں ایجنڈا، یہ ہے ہمارے ہاں پروپیگنڈا، یہ ہے ہمارے ہاں نیریٹو، یہ ہے ہمارے ہاں سیاسی بصیرت کہ بھیجنا ہے تو ہمیں بھیجیے، ان کو نہ بھیجیے. یہ دونوں طرف سے یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے. پاکستان مشکل کا شکار ہے. یہ اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے کریڈٹ کارڈ سے اگر ٹرانزیکشن نہیں ہو سکی تو کس کی غلطی ہے، کس نے بیچ میں روڑا اٹکایا تھا، کس کے اشارے پہ یہ ٹرانزیکشنز روکی گئیں جو حکومت پنجاب یا حکومت خیبر پختونخوا کو موصول نہیں ہو سکیں. اب بات کرتے ہیں مریم نواز کے دورے کے حوالے سے. مریم نواز نے کل دورہ کیا، ایک شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ گئیں. آپ نے سارے مناظر وہ دیکھے ہوں گے، اس پہ بحث کرنا کجا ہے اس وقت، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن وہ دورہ کر کے واپس آ گئیں. پھر ہمارے ایک سابقہ کولیگ رہے ہیں، انہوں نے کھوج لگائی، اس عورت کے ساتھ رابطہ کیا جس کو گلے لگایا تھا، جس بوڑھی ماں کو. انہوں نے جا کے ان کے تاثرات جانے، ان سے پوچھا کہ کتنی امداد آپ کی ہوئی، کیا کچھ وہ آپ کو دے کے گئیں. تو اس عورت نے سرائکی میں یہ بتایا کہ فوٹو چھکی کچھ نہ دیتا تے جاندی ہوئی. یعنی فوٹو بنوائی گئی، ہمیں کچھ نہ فراہم کیا گیا اور وہ چلتی بنی. یعنی آپ ایک فوٹو سیشن کے لیے، اپنی نیو پروفائل پک کے لیے آپ نے وہاں کا دورہ کیا، ریاستی مشینری کو استعمال کیا، پیسہ خرچ کیا، اور وہی پیسہ جو ہے اگر آپ ایک بستی کی امداد کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے یا بحالی کے لیے خرچ کر لیتی تو ہو سکتا ہے آپ کو دعائیں ملتی. لیکن اس طرح کا ایجنڈا اپنا کے، ماضی کی سیاست پھر سے دوہرا کے، اب وہ وقت تبدیل ہو چکا ہے. اب یہ تصاویر جو ہیں یہ لوگوں کے ذہنوں پہ اس طریقے سے نقش نہیں ہوتی، اس سے آپ وہ پیغام نہیں دے سکتی، اس سے وہ میڈیا کا ایجنڈا آپ نہیں چلا سکتی، میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتی. اس کے لیے در حقیقت آپ کو وہ اقدامات اپنانا ہوں گے جس سے آپ لوگوں کے گھروں میں دل کر سکیں. تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے جس بوڑھی ماں کے اوپر اپنی سیاست چمکائی ہے، اس بوڑھی ماں نے پیغام کیا عوام تک پہنچایا، کیا عزت رہ گئی؟ بچی کھچی جو عزت تھی وہ بھی جاتی رہی. آپ دورہ کرنا چاہتی ہیں، بے شمار دورے کیجئے، لوگوں تک امداد پہنچائیے. دوروں کو ترک کرنا چاہتی ہیں وہ بھی ترک کیجئے، گھر بیٹھیے، احکامات دیجئے، لوگوں کی مدد کا وسیلہ بنیے. تو اس کے مد مقابل جو آپ نے کل ایک سٹنٹ کیا ہے، لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچیں گی. اب بات کرتے ہیں میاں محمد شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دورہ کیا سندھ کے علاقوں کا، اور وہاں پہ فلڈ ریلیف کیمپ میں گئے، وہاں کے لوگوں کے تاثرات جانے، اور تاثرات جاننے کے بعد واپسی کا راستہ لے لیا. پھر اس کے بعد منظرنامہ کیا ہے ناظرین؟ فلڈ ریلیف کیمپ میں جتنی چیزیں رکھی گئی تھی ساری کی ساری اٹھا لی گئیں. فلڈ ریلیف کیمپ میں جو کیا نام ہے شامیانے لگائے گئے تھے وہ بھی اکھاڑ لیے گئے. لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں بس تکتے رہ گئے کہ شاہ والا آئے، آ کے حال دریافت کیا. ہم اس امید میں تھے کہ ہمارے لیے کوئی اعلانات کریں گے، لیکن وہ یہ جا وہ جا. اب وہ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، جمع غفیر وہاں پر لوگوں کا موجود تھا، ان کے حلق سے جو آواز نکل رہی تھی اس سے آپ تاثرات اور کرب کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں. وہ یہ کہتے تھے ان چوروں ڈاکوؤں پر ہم اعتماد نہیں کریں گے، انہوں نے ملک کو کھا لیا ہے، بھٹو آج بھی زندہ ہے، ہم مر گئے. یہ ان لوگوں کے تاثرات تھے.
اب وہ لوگ جو سندھ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جنہیں یہ نہیں پتا کہ عمران خان کی گڈ گورننس کیا ہے، جنہیں یہ نہیں پتا کہ عمران خان کے اقدامات کیا ہیں، جنہیں یہ نہیں پتا کہ عمران خان کی حکمرانی کس نتیجے میں ہوتی ہے، لیکن آج کے سوشل میڈیا نے اور لوگوں کی آگہی نے ان تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں، صرف عمران خان رہ جائے، وہ تمہارے لیے بہتری کے اقدامات کر سکے گا۔ یہ ان کی تھنکنگ ہو گئی ہے، یہ سوچ ہو گئی ہے۔ آپ نے کیا نام ہے دہائیوں تک ان لوگوں پہ حکومت کی ہے، وہ لوگ آپ کے محکوم رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان لوگوں کے دلوں کے اندر محبت کا ایک عنصر نہیں پیدا کر سکے، اور وہ ابھی بھی اکتفا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خان آئے گا اور ہمیں بچائے گا۔ آپ اپنی کمپین کو خود سبوتاج کر رہے ہیں، آپ دوسرے کی کمپین کو خود بڑھاوا دے رہے ہیں، اور آپ اس کی خود پولیٹیکل کمپین چلا رہے ہیں اس طرح کے اقدامات کرنے کے بعد۔ ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل کے کیس کے حوالے سے۔ ڈاکٹر شہباز گل کی جو ضمانت کی درخواست تھی وہ تو مسترد ہو چکی، درخواست تو مسترد ہوئی، لیکن بہت سے حلقے یہ بیان دیتے ہیں کہ اطلاعات یہ ہیں کہ ڈاکٹر شہباز گل معافی مانگنا چاہتے ہیں اپنے بیان پہ، جو انہوں نے بیان دیا تھا وہ اس سے بیک فٹ پہ جانا چاہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ریاست بھی گڈ ول جیسچر کے طور پہ کیس کو واپس لے گی؟ ریاست اس وقت مدعی ہے، کیا ریاست معاف کر پائے گی؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے، کیونکہ ڈاکٹر شہباز گل کا جو کیس ہے یہ مماثلت رکھتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی کے کیس کے حوالے سے۔ نہال ہاشمی نے بھی باتیں کی تھیں، عدلیہ کو باتیں کی تھیں، جس پر نہال ہاشمی نے بعد میں معافی مانگی تھی، ہاتھ جوڑ کے مانگی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے معاف کر دیا جائے، نہیں تو میرے بچے رل جائیں گے، تو ان کو پھر معاف کر دیا گیا تھا۔ تو کیا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈاکٹر شہباز گل معافی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو کیا ریاست انہیں معاف کر پاتی ہے؟ ریاست ماں کی ذمہ داری نبھاتی ہے، تو ریاست کے اوپر اب یہ ذمہ داری ہے کہ ریاست نے اگر گڈ ول جیسچر دینا ہے، محبت کا پیغام دینا ہے، بھائی چارے کا پیغام دینا ہے، اور مشکل کی گھڑی میں سب کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آنا ہے، تو معافی کا منظرنامہ بھی وضع ہو سکتا ہے بصورت دیگر۔ کیس تو چل رہا ہے، اور کیس کے جو مندرجات ہیں وہ آپ سب لوگ اس کے واقفیت بھی رکھتے ہیں۔ اب آخر پہ بات کر لیں گے آئی ایم ایف کی ڈیل کے حوالے سے۔ آئی ایم ایف سے ڈیل ہو گئی، آج بھی ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی اداروں کو پاکستان کی طرف دیکھنا ہوگا، مشکل میں ہے، مشکل کی اس گھڑی میں ہے، پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے۔ مجھے یاد ہے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب جب اپوزیشن میں ہوتے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آئین میں یہ لکھ دیا جاتا کہ ہم آئی ایم ایف کی کسی بات کو بھی رد نہیں کر سکتے، آئی ایم ایف جو حکم دے گا ہم من و عن اسے تسلیم کریں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آئین میں یہ بات درج کر دینی چاہیے۔ یہ وہ تنقید کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ۔ اب موجودہ دور کے اندر پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ کرونا کے دنوں میں ہم نے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو منوایا تھا اور تبدیل بھی کروایا تھا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیلاب سے متاثرہ ملک اپنی شرائط یا آئی ایم ایف کی شرائط تبدیل کروا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ سیاست تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن عوامی مفاد میں سیاست بہت کم لوگوں کو آتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔